بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، دوستو، بزرگو، آج ہمارے معاشرے میں طلاق اس قدر زیادہ ہو گئی ہے جس طرح سے کافروں کے اندر طلاق زیادہ ہے۔ ہالی ووڈ، بالی ووڈ کی فلمیں اور غلط شیطانی ڈرامے پورے معاشرے کو غیر اسلامی، غیر اخلاقی، حیوانی بنا رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں طلاق اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ عرش الہی لرز جاتا ہے، مگر یہ فلمیں، یہ ڈرامے انسانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ خصوصاً اس کے پیچھے شیطانی ہاتھ ہیں، زائونسٹ کے ہاتھ ہیں، تاکہ مسلم معاشرے کے خاندانی سسٹم کو، جو ایک طاقتور سسٹم ہے، تباہ و برباد کیا جائے۔ لہٰذا بہت اہم حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں تاکہ اسے عام کریں اور ہزاروں خاندانوں کو تباہ برباد ہونے سے بچا لیں۔ طلاق جو ہے، اس کے کیا گناہ ہیں اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شادی کرو مگر طلاق نہ دو، اور طلاق سے جو ہے عرش الہی ہل جاتا ہے۔ یہ جو سبز ہے، اب یہ فارسی دیکھ رہے ہیں اور اس کا عربی جو ہے متن بھی دیکھیں گے اور اس کا حوالہ بھی دیکھیں گے۔ عرش الہی ہل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، دو اللہ کے نبی تھے، قرآن مجید میں حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت لوط کا ذکر ہے، جن کی بیویوں نے ان کو بہت تکلیف دی، مگر اللہ کے نبیوں نے انہیں طلاق نہیں دی۔ دو امام ہیں، امام حسن مجتبی، امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی بیویوں نے ان کو زہر دیا۔ اماموں کے پاس علم تھا مگر پھر بھی انہیں طلاق نہیں دی۔ تو یہ طلاق جو ہے، اللہ پاک نے اس کی کب اجازت دی ہے؟ اس وقت اجازت دی ہے جب شوہر یا بیوی کفر میں گر جائیں، گناہان کبیرہ مانند شراب، زنا میں مبتلا ہو جائیں، اس وقت اجازت ہے تاکہ نسل کو بچایا جائے۔ دیکھیے، یہ ساری احادیث جو آپ آہستہ آہستہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے جو نفرت والی چیز ہے، جسے خدا نفرت کرتا ہے، وہ طلاق ہے۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا، یہ بھی حدیث ہے کہ طلاق کے بعد کیا ہے، آفات نازل ہوتے ہیں، اس گھر پہ بربادی نازل ہوتی ہے۔ قال امام صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، یہ حدیث کا حوالہ ہے جو عرش الہی ہل جاتا ہے، مکارم الاخلاق، دوسری کتاب اوالی ہے، تفسیر مجمع البیان ہے۔ یہ سارے حوالے ہیں تاکہ انسان شک میں نہ پڑے کہ طلاق ایک بہت بڑا گناہ ہے اور خدا جو ہے اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہ کافی کی حدیث ہے، اصول کافی میں بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا جو ہے طلاق دینے والے سے نفرت کرتا ہے، اور اس گھر میں پھر آفتیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں جہاں پہ طلاق دی جائے۔ اور خود یہ بھی سائنٹیفیکل تحقیق سے ثابت ہوا کہ طلاق دینے والے مرد و عورت اکثر کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو کے مرتے ہیں۔ یہ دنیاوی عذاب ہے۔ یہ حدیث ہے کہ طلاق اللہ نے اجازت دی ہے، مگر سب سے منفور ترین، یعنی سب سے زیادہ نفرت ترین چیز ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہے اس حالات میں کہ جہاں پر عورت یا مرد جو ہے گناہان کبیرہ میں مبتلا ہو جائیں تو وہاں پر جو ہے اجازت ہے۔ پھر نبی پاک کی حدیث ہے کہ وہ قوم بری ہے، وہ لوگ برے ہیں جن کے اندر طلاق زیادہ ہے۔ کافروں کے ہاں 4 شادیوں میں سے 3 طلاق ہوتی ہے۔ اب وہی چیز جو ہے مسلمانوں میں، وہی غلیظ فرہنگ لائی جا رہی ہے فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا عورتیں اللہ کی امانت ہیں، ان کا خیال کرو، انہیں تکلیف نہ دو۔ اب دیکھیے، پھر یہ حدیثیں، یہ جو پرپل کلر ہے یہ حدیث ہے اور اس کا حوالہ عربی میں دکھایا جا رہا ہے تاکہ جن لوگوں کو تحقیق کرنا ہے تحقیق کریں، جن کو شک ہے تو وہ اپنے شک کو رفع کریں
کہ طلاق بہت بری چیز ہے، اس سے 2 خاندان تباہ برباد ہو جاتے ہیں، اور اگر بچے ہیں تو وہ بچے جو یتیم بچے ہیں ان سے بھی زیادہ برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ یہ علمی چیزیں لوگوں تک پہنچائیں۔ آج ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے لوگوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اب سنیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا میاں بیوی کے درمیان کوشش کرے کہ صلح ہو جائے تو خداوند عالم اسے کتنا ثواب دیتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج میاں بیوی کے درمیان اختلافات، اگر آپ صلح کرائیں تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک اسے 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اب محلے میں طلاقیں ہو رہی ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے جا کے صلح کرائیں۔ یہ معاشرہ غیر اسلامی ہوتا جا رہا ہے، کافروں کی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے 1000 شہید کا ثواب ہے، رشتہ دار ہیں، کہتے نہیں بھائی کون جھگڑے میں پڑتا ہے، یہ جہالت ہے۔ ہاں، اس میں وہ لوگ بھی گنہگار ہیں۔ اگر میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، آپ جا کے صلح کراتے ہیں، 1000 شہید کا ثواب ہے۔ یعنی یہ کتنی اہم چیز ہے۔ آج ہالی ووڈ بالی ووڈ والے ہمیں سکھا رہے ہیں، لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا اختلاف ہو برداشت نہ کریں، وہ طلاق دے دیں۔ دیکھیے یہ جہالت ہے۔ 1000 شہید کا ثواب ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ ہر قدم جب آپ اٹھائیں گے، جا رہے ہیں صلح کرانے کے لیے، ایک قدم آپ اٹھا رہے ہیں یا ایک لفظ بول رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کے درمیان صلح ہو، ایک قدم اٹھانے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں، کافروں کی پیروی کر رہے ہیں، مشرکوں کی پیروی کر رہے ہیں، شیطانوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہالی ووڈ بالی ووڈ گندے ڈرامے ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اگر آپ صلح کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا تو 1 سال کی عبادت کا ثواب، ایک لفظ بولے آپ تاکہ میاں بیوی کے درمیان میں صلح ہو جائے تو کیا ہوگا؟ 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ اور وہ بھی کیسا سال کہ پورا سال گویا پوری رات عبادت میں گزارے اور دن کو روزے میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کس قدر ثواب ہے، کس قدر ثواب ہے۔ اور فرمایا اگر 2 لوگوں میں آپ صلح کراتے ہیں میاں بیوی میں تو خدا ان پر صلوات بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائی، فرشتے صلوات بھیجتے ہیں۔ فرشتے خداوند و ملائکہ، خدا بھی اور فرشتے بھی ان انسانوں پر صلوات بھیجتے ہیں جو میاں بیوی میں صلح کرواتے ہیں۔ اور ثواب شب قدر، یعنی شب قدر جو ابھی گزری ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اگر میاں بیوی کے درمیان آپ نے صلح کرایا تو 1000 مہینوں کے برابر ثواب ہے۔ مگر آج جہالت کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس چیز سے دور ہو رہے ہیں۔ اور پھر جو صلح کراتے ہیں، خداوند عالم کا وعدہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان صلح کراتے ہیں خدا ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے۔ اور یہ جو آپ پرپل کلر میں دیکھ رہے ہیں، یہی حدیث جو ہے اجر 1000 شہید، یعنی 1000 شہیدوں کا ثواب ہے میاں بیوی کے درمیان اگر آپ صلح کرواتے ہیں۔ یہ کتاب ثواب الاعمال، یہ سارے کتابوں کے حوالے ہیں، تاکہ یہ علام الدین، یہ دوسری کتاب ہے، بہت ساری کتابیں ہیں اس قدر، اس کا ثواب، یہ جامع الاخبار، یہ تیسری کتاب ہے۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں اگر میاں بیوی میں اختلاف دور کرائیں تو 1 قدم پر 40,000 نیکیاں آپ کی لکھی جاتی ہیں اور 40,000 درجات
آپ کے بلند ہوتے ہیں. اور جو فرمائی، اور یہ ساری حدیثیں ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ہیں، اور ان کے حوالے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اجر ہے اور کتنا یہ ثواب الاعمال، یہ کتاب آ گیا. اور اسی طرح سے یہ جامع الاخبار کتاب کا حوالہ ہے، یہ تفسیر جو امام عسکری علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. پھر حدیث ہے کہ سب سے مبغوض ترین لوگ کون ہیں؟ غیر المغضوب علیہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں. سب سے مبغوض ترین، جن پر اللہ کا غضب ہے، مبغوض ترین لوگ کون ہیں؟ جو نمامی کر کے میاں بیوی میں یا دو مسلمانوں میں اختلاف کریں. سب سے زیادہ ان لوگوں پر خدا کا غضب ہے جو اختلافات پیدا کرتے ہیں یا زن و شوہر میں طلاق دلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان پر اللہ کا غضب ہے. دنیا میں بھی ان پر لعنتیں ہیں، خدا کی لعنت ہے، اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے جو میاں بیوی کے درمیان اختلاف کرتے ہیں. یہ کتاب الاعمال، یہ کتاب کا نام، یہ اعلام الدین، یہ حدیثیں ان کتابوں میں موجود ہے. لہذا کوشش کریں کہ جہاں بھی اختلاف ہو وہاں پر صلح کرائیں، اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، اس کا ثواب بہت زیادہ دے گا.